اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو احکام اموات کے بارے میں تھی۔ احکام اموات میں آج ہم دفن کے احکام پڑھیں گے، ایسا ہے بھائی میرے؟ تو بحث بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عبارت پڑھتا ہوں، اگر کوئی پیچیدگی ہو تو آپ اس کی وضاحت مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ الخامس دفن ہو، پانچواں حکم میت یہ ہے کہ میت کو دفن کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو کی ضمیر میت کی طرف جائے گی۔ والواجب موارات المیت فی الارض، واجب ہے میت کو زمین میں چھپانا، علی وجہ، اس طریقے سے زمین میں چھپایا جائے، اس طریقے سے زمین میں اندر رکھا جائے، یحرس جثتہ، یحرس بمعنی یحفظ، محفوظ رہے اس کا جسم، من السباء، درندوں سے، ویکتم رائحتہ عن الانتشار، اس کو بو پھیلنے سے جو ہے کیا ہے وہ محفوظ رہے۔ یکتم یعنی چھپائی جائے، یعنی اس کی جسم کی بو باہر نہ نکلے۔ وَاعْتَرَضَ بِالْأَرْضِ، مصنف صاحب نے عرض کی قید لگا کر اعتراض کیا ہے اور بچایا ہے، ان وضع المیت فی بناء، اگر میت کو کسی بلڈنگ میں رکھا جائے، وَنَحْوِ الْبِنَاء، یا کسی لکڑی کے تابوت میں اسے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ الْوَصْفَانِ، اگرچہ دونوں صفتیں بھی پائی جائیں، یعنی اس کا جسم بھی محفوظ رہے گا، اس کی بو بھی باہر نہیں پھیلے گی، پھر بھی یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مستقبل القبلہ، میت کو زمین میں تو رکھیں گے لیکن اس کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا، بے وجہ ہی، اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، وہ مقادیم بدن ہی، اور بدن کے جتنے اگلے حصے ہیں، سینہ ہے، پیٹ ہے، گھٹنے ہیں، پیر کے انگلیاں اور انگوٹھے، یہ سب کے سب قبلے کی طرف ہوں۔ جیسے انسان کسی ایک کروٹ پہ سوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے کیا ہے، فرض کریں اگر سر شمال کی طرف ہو اور پاؤں جنوب کی طرف ہو، سیدھی کروٹ پہ سوئے گا تو پھر کیسے اس کا اگلا حصہ کس طرف ہوگا؟ ہاں بھائی، کعبے کی طرف ہوگا۔ اللہ جانب الایمن، میت کو سلائیں گے اس کے سیدھی کروٹ پر، مال امکان، اگر یہ ممکن ہو۔ بھائی کیا مطلب؟ کبھی بھائی میت کو صحیح طریقے سے جو ہے کیا نا، اس کے بدن کی سیٹنگ نہیں کی گئی، فرق ہے، گھٹنا کوئی اس طریقے سے ٹیڑھا کیا ہوا ہے، اس کی جو ہے کہ بازو اس طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ بدن ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈے ہونے کے بعد تو اس کے جسم کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر سیدھی کروٹ پہ سلانا ممکن نہیں ہے تو پھر الٹی پہ سلانا پڑے گا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے کیا ہے، طرف سب جو ہے کعبے کی طرف کرنا پڑے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عُمْقُهُ، اور مستحب ہے کہ دفن کہیں یا قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ اے دفن مجازن، کہتے عمقہ کی ضمیر یا تو دفن کی طرف پلٹا ہے تو یہ مجازن ہوگا، دفن کی گہرائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یا آپ جو ہے کیا کہیں، اب القبر، یا عمق کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ قبر کی طرف، ٹھیک ہے۔ المعلوم بالمقام، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس ضمیر کا مرجع قبر ہے؟ قبر کا ذکر تو کہیں نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ضمیر کا مرجع کبھی لفظاً ذکر ہوتا ہے، کبھی حکماً، ٹھیک ہے۔ قرینہ حالیہ مقالیہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو میت کے دفن کے بارے میں، تو دفن کہاں ہوتا ہے؟ قبر میں، تو یہ قبر کی طرف بھی ضمیر پلٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ کتنی اس کی گہرائی ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں نہ وہ قامتن، ایک قد کے برابر ہونی چاہیے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا شاید کان تک یا کندھے تک نہیں، سر کے برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ معتدلہ، قد کس کا؟ علم چنے کا، یا بالکل ایک بندہ ٹھگنا ہوتا ہے 2.5 فٹ کا، وہ نہیں، درمیانہ قد والا انسان، ٹھیک ہے۔ وہ اقل الفضل الی ترقوا، پھر اس سے کم فضیلت یہ ہے کہ وہ قبر کی گہرائی کہاں تک ہونی چاہیے؟ ترقوا۔ ترقوا کیا ہے؟ یہ گردن کے نیچے یہ جو ہڈیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، تقریباً کندھا ہی ہو جائے گا، لیکن انہیں کندھے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ترقوا، یہ جو ہڈی ہے جو کہ سندھی میں گاراٹی کی ہڈی، یہاں تک جو ہے کیا ہے وہ قبر ہونی چاہیے، اس فضیلت سے کم ہے، یعنی اس میں بھی فضیلت ہے، اس سے کم ہے۔ وہ وضع الجنازت، یہ بھی یستحبو کے نائب فاعل پر عطف ہو رہا ہے، اور مستحب ہے جنازہ رکھنا، عند قربہا،
جب جنازہ قریب ہو رہا ہو من القبر قبر کے بذراعین 2 ذراع پر، 2 ذراع کو ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا 1 گز، ٹھیک ہے، او بثلاث یا 3 ذراع کے فاصلے پر رکھیں، عند رجلیہ، عند رجلی القبر، رجلیہ کی ضمیر کہاں جائے گی، ٹھیک ہے، یا رجل میت کہیں، جس طرف میت کے دونوں پاؤں ہوں گے، دونوں پاؤں کس طرف ہوں گے، جنوب والی سائڈ، دکھن والی سائڈ، ٹھیک ہے، اس طرف رکھیں گے، اولن پہلے وہاں رکھیں، وہ نقل رجل بعد ذالک، اور پھر نقل کریں مرد کو بعد ذالک رکھنے کے بعد، پھر 3 دفعات 3 مرتبہ میں، یعنی اٹھائیں وہاں سے اٹھا کے پھر رکھیں، پھر دوسری مرتبہ اٹھائیں، پھر تیسری مرتبہ اٹھا کے جو ہے کیا ہے جناب رکھیں اسے، حتیٰ یہ ایسا کیوں کریں، یہ تأہب للقبر، تاکہ میت تیار ہو قبر کے لیے۔ اگر کسی کو تھپڑ مارنی ہے تو آپ یکدم نہیں مارے، پہلے تھپڑ جو ہے نا اس کو دکھائیں، یہ لگے گی، یہ دکھا کے لگا دیں تو وہ بھی آمادہ ہوگا، اچانک لگائیں گے تو پھر اس کے نشے ٹوٹ جائیں گے۔ وَإِنزَالُهُ فِي الثَّالِثَةِ، اچھا تیسری مرتبہ بھی زمین پہ رکھیں، پھر وہاں سے اٹھائیں، کہتے نہیں وَإِنزَالُ الْمَيِّتِ، اور میت کو نازل کریں، اتاریں قبر میں تیسری دفعہ میں، وہ سب کو برأسہ، اور جب قبر میں اتار رہے ہیں تو ابتدا میت کے سر سے کریں، پہلے اس کا سر قبر میں جائے حال الانزال جاتے وقت۔ والمرأۃ، اچھا عورت کا جنازہ کہاں رکھیں، وہ بھی قبر کے پیروں والی طرف رکھیں، کہتے نہیں والمرأۃ توضع، عورت کو رکھا جائے گا مما یلی القبلہ، ٹھیک ہے، وہ طرف جو قبلہ والے طرف ہوتا ہے، یعنی فرض کریں قبر جو ہے کیا ہے یوں کھدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کتاب آپ کے سامنے، یہ اس کے پاؤں والے طرف ہے، مرد ہوگا تو اس طرف رکھیں گے، پھر تیسری مرتبہ اٹھا کے ہم ادھر رکھیں گے، عورت ہوگی تو اس کو اس طرف رکھیں گے قبلے والی طرف، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے پھر پوری کو جو ہے کیا نیچے یکدم اتاریں گے۔ ہاں 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 بھلی، یلی کا فائل جو ہے نا یہ ماں ہے، ماں سے مراد ہے طرف، وہ طرف جو قبلہ والا ہے، اب وہ قبلہ کے پیچھے نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یلی سے آپ قبر میں اتارنے والے کو کہاں سے بیچ میں لے آئے، ماں جو ہے ماء موصولہ ہے، توضع، عورت کو رکھا جائے گا مما، اس طرف، یلی القبلۃ، وہ طرف جو قبلے والی طرف ہے، وتنقل دفعۃ واحدہ، اور عورت کو ایک ہی دفعہ نقل کیا جائے گا، اس میں 3 دفعے والی بات نہیں ہے۔ بھائی یہ میں نے کتاب رکھ کے آپ کو بتایا نا، اس طرف رکھیں گے، یہ طرف کون سا ہے قبلے والا، ٹھیک ہے، اٹھائیں گے اور اس کو پورے قبر کے اوپر لا کے پھر نیچے اتار دیں گے۔ ارزن، عورت کو جو ہے کیا ہے لمبائی میں قبر میں نہیں اتاریں گے بلکہ ارزن، ٹھیک ہے، چوڑائی میں قبر میں اتاریں گے، ٹھیک ہے، قبر کی لمبائی تو کیا ہوتی ہے جنوب اور شمال میں، ٹھیک ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے کیا ہے اس طریقے سے، یہ جو ہے کیا مشرق اور مغرب کی طرف۔ ھذا ھو المشہور، یہی بات مشہور ہے کہ مرد کو قبر میں کس طرف سے اتارا جائے، عورت کو کس طرف سے اتارا جائے۔ والاخبار خالیۃ عن دفعات، کہتے ہیں بھائی آپ مولوی اپنی جو بات کر لیتے ہیں نا، احادیث میں یہ تو ہے کہ مرد کو قبر کے پاؤں والی طرف اتارا جائے، لیکن یہ جو 3 دفعہ والی آپ نے بات کی یہ احادیث میں نہیں ہے۔ ونزول الاجنبی معہ، اور مستحب ہے کہ اجنبی اترے قبر میں مع المیت، میت کے ساتھ، یعنی میت اگر جو ہے کیا باپ ہے تو اس کے بیٹے کو آپ نہ اتاریں، ٹھیک ہے، بھائی ہے تو بھائی کو نہ اتاریں، کیونکہ بھائی کو بھائی کے جسم کا دفن کرنا ذرا دقت اور مشقت والا ہوتا ہے۔ لا رحم، رشتہ دار قبر میں نہیں اترے، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا، اگر جو رشتہ دار بیٹا ہی کیوں نہ ہو، الا فیہا، ہاں البتہ اگر میت عورت کی ہے تو اس میں پھر نامحرم اسے نہیں اتار سکتا، اس میں رشتہ داروں کو اترنا پڑے گا۔ فإن نزول الرحم مع العورت یا مع المرأة افضل، یہ افضل ہے۔ وزوج اولا بها، اور اگر شوہر عورت کا موجود ہے تو وہ اولا بالمرأة، وہ عورت کے ساتھ زیادہ اولویت رکھتا ہے، من الرحم، رشتہ داروں سے بھی، من الرحم، ٹھیک ہے جناب۔ وما تعذرهما، اگر عورت کا شوہر بھی نہیں ہے یا ہے تو اتنا بوڑھا ہے کہ اتار نہیں سکتا، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں ہی نہیں، یا رشتہ دار ہیں لیکن وہ رونے میں نڈھال ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر فرماتے فامرأۃ صالحۃ،
اس بات پر ہمارے پاکستان میں کم از کم عمل نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں مرد نہ اتاریں، پھر آپ عورتوں کو لے آئیں. صالحہ سے مراد نیک نہیں ہے، یعنی جن میں صلاحیت ہو اتارنے کی. اگر عورتیں بھی ایسی نہیں ہیں، ثم اجنبی صالح، پھر کوئی اجنبی ہو. اب صالح پھر یہاں سے یہ قرینہ ہے کہ بھائی یہ صالح سے مراد یہاں تو صلاحیت یا وہی نیک صالح، ٹھیک ہے، یعنی نیک صالح عورتیں ہوں. اگر عورتیں بھی نہیں ہیں تو پھر کوئی نیک صالح اجنبی مرد ہو. اور مستحب ہے حلو کا دل اکفان، کفن کو جو گرہیں آپ نے لگائی ہوئی تھی، حل یعنی ان کو کھول دیں. میں نے قبل راس سے ہی ورجلئی ہے، میت کے سر والی طرف بھی آپ نے اس کی چادر کو گرہ لگائی ہوئی تھی نا، اس کو بھی کھول دیں. پاؤں والی طرف بھی آپ نے چادر کو گرہ لگائی ہوئی تھی، وہ بھی کھول دیں. وہ وضع خدہ الایمن، اور مستحب ہے کہ میت کا سیدھا جو ہے نا جناب، اس کو کیا بولیں گے، گال، اگر گال بول دیں گل، ٹھیک ہے، یہ زمین پہ رکھ دیں. التراب خارج الکفن، ایسا نہیں کہ کفن کے اندر مٹی ڈال دیں، بلکہ کفن بالکل ہٹا کے اس کا گال جو ہے کیا آپ مٹی پہ رکھ دیں. اور مستحب ہے جعل شیء من تربۃ الحسین علیہ السلام مع المیت. بھائی کربلا کی خاک، ٹھیک ہے، وہ بھی ہر کربلا نہیں، جو خاک کی شفا ہو وہ میت کے ساتھ تھوڑی سی رکھ دیں. کہاں رکھیں؟ فرماتے تحت خدہ ہی، یا تو اس کی گال کے نیچے رکھیں، اور پھر مطلق الکفن، یا مطلق کفن میں رکھ دیں، سینے پہ رکھ دیں، آنکھوں پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، بازو کے ساتھ باندھ دیں. اور تلکا وجہ، یا ایسا ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے رکھیں. میت یوں لیٹا ہوا ہے تو اس کے نیچے بھی نہ ہو، اس کے کفن میں بھی نہ ہو، بلکہ اس کے چہرے کے سامنے جو ہے آپ وہ مٹی رکھ دیں، تاکہ اگر اس کی آنکھ کھلے مثلا تو وہ اس تربت پہ پڑے. یا کیا سبب ہے، واللہ عالم، شریعت نے یہ بات کہی ہے. ولا یکدہ فی مصاحبتہ لہا. اب اعتراض، مولوی یعنی اعتراض، کہیں بھائی اگر اس کے گال کے نیچے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے اس سے کہ منہ سے کوئی گندگی، کوئی نجاست نکلے اس میں، تو پھر وہ کھا کے شفا بھی نجس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یا ممکن ہے کیڑے اس کو کھائیں، اس کے جسم سے کوئی خون وغیرہ بہے. یہ کہتے ہیں ولا یکدہ، بھائی یہ اعتراض نہیں کرو، کوئی قباحت نہیں ہے فی مصاحبت المیت، کہ میت کے ساتھ ہو لہا تربت، ٹھیک ہے. احتمال جو کیا ہے، یکدہ کا فاعل ہے، احتمال وصول نجاست المیت الی تربت. ہم احتمال دیتے ہیں کہ شاید میت کی کوئی نجاست پہنچ جائے اس تربت تک، کہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ احتمال کو چھوڑ دیں آپ. لأصالت عدم ہی، اصل یہ ہے کہ بھائی نجاست نہ پہنچے، ٹھیک ہے، مع ظہور طھارت اعلان، یا یوں کہیں اصالت عدم نجاست میت. ابھی تو آپ نے میت کو پاک کیا ہے نا، ابھی پاک ہے بھائی، ہم شک کرتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد وہ نجس ہوگا یا اس سے نجاست نکلے گی، یعنی اصالت العدم زندہ باد، کہ بھائی اس سے کوئی نجاست نہیں نکلے گی. اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے، جس کو ہم واجب سمجھتے ہیں، تلقینہ الشہادتین، میت کو جو کیا ہے تلقین کرنا، یا ہم پڑھنے کا لفظ کہتے ہیں تو میت پر تلقین پڑھنا، کس کی، شہادتین کی. والاقرار بالائمہ، اور اس سے اقرار کرائیں کس کا، ائمہ کا، ٹھیک ہے. واحداً بعد واحد، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. ممن نزل معہ، یہ کون تلقین کرے گا اور اقرار کرے گا، جو شخص نازل ہوا ہے، اترا ہے، مع المیت، میت کے ساتھ، ان کا ولی، اگر وہ ولی ہو تو. وإلا، اگر ولی نہیں، عام گاؤں والا آئے تو پھر استأذن الولی، وہ ولی سے جو ہے کیا اذن طلب کرے گا. مدنی انفا ہو، یہ شخص جو ہے کیا ہے نزدیک کرے گا اپنا منہ، ٹھیک ہے، الا اذن ہی، میت کے کانوں کی طرف ہو، ٹھیک ہے. اب اذن ہی، اذن ہو وہ ہوتا تو بہتر تھا. قائلا لہ، اس وقت کہے گا اسے اسمع ثلاثن، 3 مرتبہ، قبل تلقین، تلقین سے پہلے. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملا بیٹھ کے باہر تلقین پڑھے اور اندر والا جو ہے وہ اس کے صرف کندھوں کو ہلاتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ جو اندر اترا ہے وہی تلقین پڑھے. وَالدُّعَاءُ لَهُ، اور دعا کی جائے میت کے بارے میں، بقول بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ واللہ ملت رسول اللہ، ٹھیک ہے. بھائی پڑھیں گے اللہم عبدک نزل بک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو تیری طرف سے آیا تھا، وانت خیر منزول بہ، اور تو بہترین ہے وہ جس کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے.
اللہم افسح، اے اللہ کھول دے، لہو اس میت کے لیے، فی قبر ہی اس کی قبر میں، یا اس کی قبر میں گشائش پیدا کر، وسعت پیدا کر، والحقہ بنبیہ، اور اس بندے کو اس کے نبی کے ساتھ ملحق کر۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم اس میت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر بہتری، وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس میت کے بارے میں۔ اب یہاں پر ہم بھی چھوٹے تھے تو یہ اعتراض ذہن میں آتا تھا، بھئی یہ تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ شرابی بھی فرض کریں تھا، عیاش بھی تھا، سود خور بھی تھا، پھر ہم کیسے کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا؟ تو کسی بزرگ نے بتایا تھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا نعلم منہ الا خیرا، اس سے مراد ہے دین، ہم اس کے دین کے بارے میں نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ یہ دین خیر پر تھا، یعنی اسلام پر تھا، گناہوں کے بارے میں یہ گواہی نہیں ہے۔ والخروج، اچھا اب آپ نے تلقین بھی پڑھ دی، دعا بھی پڑھی میت پہ، اب نکلیں کہاں سے؟ قبر میں میت کا جس طرف سر ہے اس طرف سے نہ نکلیں، بلکہ جس طرف سے میت کے پاؤں ہیں آپ اس طرف سے نکلیں۔ جیسے کمرے کا یہ دروازہ ہے تو دروازے سے آیا جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے قبر کا دروازہ اس کے پاؤں والا طرف ہے، آپ وہاں سے نکلیں۔ والخروج، اور مستحب ہے کہ آپ نکلیں من قبل رجلین، پاؤں والی طرف سے، لأنہ باب القبر، اس لیے کہ یہی جو ہے جگہ یہ قبر کا دروازہ ہے، وفیہ احترام للمیت، اور دوسری بات یہ کہ اس میں میت کا بھی احترام ہے، کیونکہ جب قبر سے نکلتے ہیں تو کبھی مٹی گرتی ہے، کبھی کوئی ڈھیلے گرتے ہیں، یا کبھی خود آدمی کا بھی پاؤں پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اب اس کے سر پر گرنے کے بجائے اس کے پاؤں پر گرے تو خیر ہے۔ والاحالۃ للتراب، اور مٹی ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے، حاضرین کی طرف سے، غیر رحم، رشتہ دار مٹی نہ ڈالیں بھائی، رشتہ دار تو بڑا آج کل تکلیف میرے خیال میں دکھ کم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں دکھ بہت ہوتا تھا، گاؤں میں اگر ایک جنازہ ہو جاتا تھا تو کئی دن تک گاؤں والوں کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، پسند نہیں آتا تھا۔ آج تو وہیں پر جو ہے جو اس کو پکائے، یار بوٹی کم ڈالیے، زیادہ ڈالتا تو اچھا تھا۔ برات مٹی ڈالی جائے اس میت کی قبر پر، وہ مٹی ڈالنے والے رشتہ دار نہ ہو، کیسے ڈالیں؟ ہتھیلی والی طرف نہیں، ہاتھ کی جو پشت ہے اس طریقے سے مٹی ڈالیں۔ مسترجعین، اور جب مٹی ڈال رہے ہیں تو وہ کیا کلمہ استرجاع پڑھیں، اے قائلین انا للہ و انا الیہ راجعون، حالت احالت، مٹی ڈالتے وقت یہ پڑھیں۔ یقال، کہا جاتا ہے رجع و استرجع، بھئی یہ دو لفظ کہا جاتا ہے، رجع و استرجع کب کہتے ہیں؟ اذا قال ذلك، جب کوئی شخص انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں رجع و استرجع۔ ورفع القبر، اور مستحب ہے قبر کو بلند کریں زمین سے، مقدار 4 اصابع، یہ بھائی 4 انگلیوں کے برابر، ہم تو یہاں پر یہ کیا ہے تقریباً 2 بالشت کے برابر اونچا کرتے ہیں، 3 بالشت کے برابر اونچا کرتے نہیں، 4 انگلیوں کے برابر اونچا کریں، ٹھیک ہے۔ مفرجات، ٹھیک ہے، البتہ وہ 4 انگلیاں بند نہ ہو آپس میں، بلکہ یوں کھلی ہوں بھائی، اس طریقے سے کھلی ہوں، الا شبرن، 1 بالش تک، بھائی 4 انگلیوں سے لے کے 1 بالش تک بلند کر سکتے، لا ازید، اس سے زیادہ اونچی کرنا مستحب نہیں ہے۔ کیوں اونچی کریں؟ لیعرف، تاکہ اس کی قبر کو پہچانا جا سکے، فیزار و یحترم، تو نتیجے میں جو کیا ہے اس کی زیارت کی جائے گی اور اس کا احترام کیا جائے گا۔ زیارت کی جائے گی یعنی جو آنے والا ہوگا وہ پہچانے گا کہ یہ کس کی قبر ہے، اگر سب قبریں زمین کے برابر ہوں پھر تو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ ہو وَلَوْ اخْتَلَفَتْ سُطُوحُ الْأَرْضِ، بھائی اگر زمین جو ہے کیا ہے برابر نہ ہو، بلکہ کیا ہو عاشق، زمین میں ڈھلان ہو، مثلا جیسے کہیں پر جو ہے کیا کوئی چاڑھی ہوتی ہے اس طریقے سے، اب پاؤں والا طرف جو ہے کیا نیچے ہے، سر والا طرف اوپر ہے، یا سر والا طرف نیچے ہے، پاؤں والا طرف اوپر ہے، جیسے کسی پہاڑی پہ یا کسی ریتی کی ٹیلے پہ کوئی قبرستان بنا ہوا ہو تو وہاں پر ایک جیسی زمین نہیں ہوتی، پھر کتنا ہم اونچا کریں قبر کو؟ فرماتے اغتفر رفعہ عن اعلیہا، تو معاف کیا گیا ہے کہ قبر کو آپ اونچا کریں اس کے سر والی طرف، یعنی جو بھی اعلیٰ سر والا طرف اونچا ہے تو اس طرف سے 4 انگشت سے لے کے 1 بالش تک، اگر پاؤں والا اونچا ہے تو اس طرف سے اتنا آپ اونچا کر سکتے ہیں۔ وتعدت سنت، اور سنت ادا ہو جائے گی بادناہا، اگر آپ نیچے والی طرف بھی اتنا اونچا کریں تو سنت پر عمل ہو جائے گا،
لیکن آپ اس کے جو ہے کیا ہے اونچے والے حصے کی طرف سے اونچا کریں تو بھی کام ہو جائے گا. وہ تسبیح ہو، اور مستحب ہے قبر کو جو کیا ہے مسطح بنائے. مسطح بنائے یعنی ہموار بنائے، اونٹ کے پشت کی طرح جو کیا ہے قبر نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی قبر میں جو ہے کیا ہے ڈھلان آپ نہ بنائیں قبر کے بیچ میں، بلکہ جیسے یہ ٹیبل کا تختہ ہے اس طریقے سے بنائیں. لا یجعل لہ، قرار نہ دیا جائے اس قبر کے لیے، فی ظہری، قبر کے پشت پر، سنم یعنی کندھا، جیسے اونٹ کا کندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کلہو بولتے ہیں، ایسے نہیں بنایا جائے. لأنه من شعار الناصبیہ، اس لیے کہ ناصبی جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، یا ان کا شعار تھا کہ جب وہ قبریں اپنی بناتے تھے تو اونٹ کی پشت کی طرف بناتے تھے. وہ بدعہم، اور یہ ان کی بدعتیں ہیں المحدثہ، جو ابتدائی اسلام میں نہیں تھی بلکہ بعد میں ایجاد کی گئی ہیں. ما اعتراف بانہ خلاف سنہ، جبکہ وہ لوگ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ایسے قبر بنانا سنت کے خلاف ہے. مراغمۃ للفرقۃ المحقہ، بھائی جب وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، پھر ایسی قبر کیوں بناتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اپنی دشمنی ظاہر کریں للفرقۃ المحقہ، حق والے فرقے کے ساتھ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.